ڈیفالٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. کتنی سچائی ہے اس میں اور مطلب کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے اس صورتحال سے؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ یہ جو بحران ہم اس وقت جس کا سامنا کر رہے ہیں یہ آج تو کریٹ نہیں ہوا ہے، نہ یہ پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے، نہ یہ پچھلے 2-3 سال میں ہوا ہے. یہ کافی پرانا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا خاصا ملک چل رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو. پھر 2014 میں ہنگامہ خیزی ملک کی سیاست میں شروع ہوئی. پھر 2018 میں الیکشن کا مینڈیٹ کا کیا بنا، چوری ہوا، کسی نے کہا کہ جی ڈاکہ پڑ گیا. اس کے نتائج کے طور پر جو حکومت سامنے آئی، پھر اس کی پالیسیز، یہ میرا خیال ہے سارا کچھ جو ہے ہمیں کچھ اس طریقے سے اپنے سامعین کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فتنہ ایجاد کیسے ہوا، پنپا کیسے، اور آج یہ ایک اتنے بڑے دیو کی طرح ہمارے سامنے کیوں کھڑا ہے. جو ہے نا یہ ڈیفالٹ والا لفظ، یہ اصطلاح جو ہے، یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پاکستان کی چھیڑ بنا لی ہے قوم کی. سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا. بھائی خدا کے واسطے سری لنکا کے ساتھ شاید کچھ سملیرٹیز ہوں گی، لیکن ہم اس حالت کو بھی ابھی نہیں پہنچے جس میں سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا ہے. ایک بات خان صاحب جو ہے، مجھے یوں لگتا ہے صبح چائے مانگنے کے بجائے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا کہ نہیں، کیونکہ ان کی جتنی پریس کانفرنسز ہیں، ان کی جتنی گفتگو ہے، ان کی جتنی تقریریں ہیں، ان کے جتنے قوم سے خطاب ہیں، اس سب کچھ میں ان کا سب سے پہلا سوال بھی یہی ہے اور سب سے بڑا ان کا آرگومنٹ بھی یہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. جناب ٹھیک ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو آنے والے وقت میں طے ہوگا، لیکن پہلے ذرا آپ تھوڑا سا اپنا بھی حساب دے لیں. ٹھیک ہے، وہ پوچھنا چاہیے. اس لیے کہ 2014 میں جو یعنی کنٹینر کی نئی اصطلاح دھرنے کی صورت میں پاکستان میں ایجاد ہوئی، اس سے سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ جو سبوٹیج ہوا اس کا نام ہے سی پیک. اگر آپ کو یاد ہو کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور وہ فیصلے جو 2 سال بعد انہوں نے آ کے یہاں کیے، وہ اگر اس وقت ہو گئے ہوتے تو شاید صورتحال بہتر ہوتی. اس لیے کہ دنیا کے ہر شخص نے، دنیا کا ہر وہ آدمی جو اکانومی کو سمجھتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک از اے گولڈ مائن، سی پیک از اے گیم چینجر. سی پیک کے بارے میں کوئی ایسی اصطلاح نہیں جو استعمال نہیں ہوئی تھی، اور خیال یہ تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں. بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واحد وہ اکیلا منصوبہ ہی چلتا رہتا تو ہمیں ان حالات کو تو کم از کم نہیں پہنچتے. ایبسولوٹلی، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ آپ اس وقت کے جو اکانومی کے سٹالورٹس تھے، پوری دنیا کے مالیاتی ادارے بھی یہی کہہ رہے تھے. مخالف تھے ضرور اس کے، امریکہ بھی مخالف تھا، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر سمن ہو جاتا ہے، اگر یہ کمیشن ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کا پاکستان کی اکانومی پہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے. چلیے جناب، آپ پھر 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آگے آپ نے حکومت بنا لی اور پوری قوم کو آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے اکنامک ارسٹوٹلز ہیں. آپ کو یاد ہوگا جملہ ان کا کہ 200 ماہرین کی ٹیم ہے میرے پاس، جو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں اس ملک کی تقدیر بدل دے گی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تقدیر بدلتے بدلتے جب ہم کوشش کر رہے تھے کہ IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے، اور کوئی ایسی ڈیل ہو جائے، یہی کر رہی تھی نا حکومت. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت تو جا رہی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو گیا، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے IMF کی اس ڈیل کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، وہ اکانومی کی زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو سوائے اس کے کہ وہ بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، آج بھی ہم پر جتنے پریشر ہیں IMF کے، ان سب کی وجہ وہ ایگریمنٹ ہے جو اس وقت ایگری کیا گیا تھا اور اس حکومت نے آ کے اس کے اوپر سائن کر کے اپنے گلے وہ یعنی ٹاپ ڈالا ہے. میں عرض کروں، دیکھیں ایسے نہیں ہے، ہمیں یہ بات پہلے خود سمجھ کے اپنے سامعین کو سمجھانی پڑے گی کہ فیکٹرز کیا ہیں اس کے پیچھے. اس کے پیچھے 2 فیکٹر میں نے آپ کو بتا دیے. اب آ جائیں جناب، آپ کہو کہ ہم اس کرائسس کو پہنچے تو اب کریں کیا؟ IMF کی تلوار کیا ہے؟ IMF کی تلوار ہمارے گلوں پر لٹک رہی ہے. IMF کے جو مطالبات ہیں ان کی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، اس کو شاید دہرانے کا ساری کو وقت نہیں ہے، لیکن 2-3-4 باتیں جو مین ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ اوپن مارکیٹ میں اور جو انٹر بینک ہے، اس کا یہ جو ایک میسو گیپ ہے، آپ اس کو کھلا چھوڑیں تاکہ یہ گیپ کم ہو. کیونکہ جب تک ڈالر کی قیمت انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں کلوزسٹ نہیں ہوگی،
اس وقت تک کوئی اکانومی سیدھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کھلا چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو 300 تک چلا جائے. مراد یہ ہے کہ آپ یہ کنڈیشن جو ہے نہ لگائیں کہ بینکوں کے تھرو آئے گا پیسہ. پیسہ اب بھی آ رہا ہے, بے پناہ ڈالرز آ رہے ہیں, لیکن وہ بینکوں کے ذریعے نہیں آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں خان صاحب کی اس اختراع کے مطابق جو انہوں نے 2014 میں کہا تھا کہ بینکوں سے پیسے نکال لیں اور ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. تو ہنڈی کے ذریعے آ رہے ہیں نا اب. تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی اکانومی کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے, نیشنل اکانومی, اور لوگوں کو اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے, یہ تو بہت بات کی بات ہے. جب ہم اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور اس طرح کی خواہشات کرتے ہیں تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ قوم کو بھگتنی پڑتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ کریں کیا کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں, ہم اس وقت IMF کی شرائط پوری کرنے کے متعامل ہو سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیے میں عرض کروں پریشر ابھی عوام کے اوپر مطالبات ان کے ایسے ہیں جو اگر ہم پورے کریں گے تو یہ حکومت سسٹین ہی نہیں کر سکتی اس کو. اگر ہم پورے کریں گے اگر وہ سارے مطالبات ہم پورے کریں جو وہ چاہ رہے ہیں تو پھر یہ اکانومی کہاں جائے گی؟ اور اگر نہیں کریں گے تو میں بتا دیا نا خان صاحب کیا کہتے ہیں صبح اٹھ کے, ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. دیکھیں چوائسیں ہیں. کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو وفاقی وزیر ہیں حسن اقبال صاحب, انہوں نے وہ چوائسز بتا دی ہیں آپ کو. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جب تک آپ IMF ورلڈ بینک پر انحصار کرتے رہیں گے آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ دیتے تو ضرور ہیں لیکن اس کے ساتھ جو سٹنگز ہوتی ہیں وہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرضوں پر انحصار کم کریں اور اپنے لوکل وسائل جو ہیں, آپ کے ریسورسز جو ہیں, ان کو آپ ایکسپلائٹ کریں. تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی سٹیبل ہونا پڑے گا ہمیں. اگر انسٹیبلٹی رہے گی, اگر ہم جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کو کاٹتے رہیں گے تو اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ہم آتے ہیں صورتحال پر کہ ہم بچ کیسے سکتے ہیں. میں وہی بیان کری ہوں نا کہ مشورے تو بڑے اچھے ہیں حسن اقبال صاحب کے, لیکن پریکٹیکلی کیا ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کو پتہ ہے کہ کیوں کس وجہ سے نہیں آ رہی, اور وہ آتی نظر بھی نہیں آ رہی جو حالات ہیں. دوسرا اپنے وسائل کے اوپر انحصار کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیسے جو ہیں وہ ڈالرز, اپنے چھپے ہوئے ڈالرز جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں. صرف وہ کافی نہیں ہے. آپ کو ٹیکسز کا ایک تو ہدف پورا کرنا پڑے گا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ آپ ریکور کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے لوگوں کو آپ کو ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا. وہ تو سعودیہ نے بھی مطالبہ کیا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت جو ریچسٹ سیکٹر ہے وہ ہے یہ ہاؤسنگ اور یہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں. ان کے پاس بلینز اینڈ بلینز آف روپیز بھی ہیں اور بلینز آف بلینز ڈالرز بھی ہیں. اس کے بے پناہ ثبوت ہیں, اس وقت نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک تو یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حکومت ہر وہ ممکنہ کوشش کرے گی کہ اکانومی سنبھل جائے اور ڈیفالٹ نہ ہو, کیونکہ اس سے ان کا مستقبل جڑا ہے. ہاں obviously ان کا ابھی تو ٹائم بہت کم رہ گیا, آگے الیکشن بھی لڑنے ہیں نا. اگلے الیکشن میں ہی جا سکتے ہیں اگر ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہنچیں گے, اگر ان مسائل کا حل نہیں ہوگا, اگر قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں تو بڑی تباہی مچے گی. دیکھیے 2-3-4 باتیں جو ہیں ان کو بھی ریکال کرنا بہت ضروری ہے. پچھلی حکومت کے اوپر جو میں بلیم ڈالتا ہوں وہ آپ کی آنکھوں میں وہ حیرت جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے, وہ اس لیے ہے کہ ایسے وقت میں جب IMF آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ 80 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائیں, آپ جاتے جاتے 10 روپے کم کر گئے. کتنا نقصان ہوا پر لیٹر؟ 90 روپیز. اس حکومت نے آگے پھر 30 روپے 2 دفعہ بڑھائے, 10 ایک دفعہ 80 تک لے گئے, لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ جو بارودی سرنگوں کی باتیں کرتے ہیں نا جی, وہ بارودی سرنگیں جو ہیں جو اکانومی پر نظر رکھتے ہیں ان کو نظر آ رہی ہیں. اچھا جی, ایک تو یہ بات ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اور جو میں سمجھتا ہوں غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے انحصار جو ہے وہ ڈومیسٹکلی فیصلے کرنے کی بجائے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے باسکٹ میں سارے انڈے رکھ دیے کہ یہ آئیں گے, ہمیں پیسے دیں گے, ہمیں بچا لیں گے. جو ہمارے سب سے درینہ دوست ہیں وہ ہے سعودی عرب. سعودی عرب نے بھی اب وہ ڈیووس کے اندر جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں کہہ دیا کہ بھائی صاحب آج کے بعد نو فری غیر مشروط قرضے, نو چیریٹی. آئندہ ہم قرضہ آپ کو دیں گے انہی شرائط پر جن شرائط پر دوسرے ممالک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. چائنا کی طرف سے ایسا تلخ جواب تو بھی نہیں آیا ہے, لیکن کوئی واضح امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے. بس صرف ایک تھوڑا سا ریلیونگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے
ایک اشارہ ہے, کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے. کمٹمنٹ نہیں ہے, وہ یہ کہ جی ہم پاکستان کو کسی مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, ہم نے پہلے بھی پاکستان کی مدد کی ہے, ہم اب بھی کریں گے, بٹ دیر از نو کمٹمنٹ. تو ایز آف ٹوڈے صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. ایسے فیصلے جو آج کیے جا سکتے ہیں کر لینے چاہیے, اور نہیں ڈرنا چاہیے اس سے کہ سیاسی طور پہ کتنا نقصان ہوگا. ایسا نہ ہو کہ سیاسی نقصان بھی ہو اور اکنامک تباہی بھی ہو جائے. آئی تھنک دیٹ ول بی اے بیڈ چوائس. تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہمارے جو ہیڈز ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے, وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے, اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے. اس کا حل اگر نہ نکلا تو ہم نہ یہاں کے ہیں اور نہ وہاں کے ہیں. یہ سب سے بڑی خطرناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں.